أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وانيس غريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين بيوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات سامعین گرامی قدر ماہ مبارک کا آخری ایام ہے اور رحمت البخشش و مغفرت کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آئندہ سال کون خوش نصیب ہوگا جس کو پھر یہ دوبارہ مبارک ساتیں نصیب ہوں گی۔ ماہ مغفرت ہے، ماہ توبہ ہے۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اغتنموا فرص الخیر فإنها تمر مر السحاب۔ غنیمت کے جو لمحات ہوتے ہیں، فرصت کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ غنیمت ہوتے ہیں، اور ان فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو، اس لیے کہ فإنها تمر مر السحاب، فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جس طرح بادل آ کے چلے جاتے ہیں یہ فرصت کے لمحات بھی آ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ فرصت کے لمحات ہر بندے کو میسر نہیں رہتے، حاصل نہیں رہتے۔ خداوند عالم ہمیں ان فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی، فیضیاب ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ روایات میں اس کو سید الشہور کہا گیا ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ ایک دعا جو ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، یہ سید الشہور کیوں ہے، اس کی فضیلت کیوں ہے؟ ھذا شہر نظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور۔ اے اللہ تو نے اس مہینے کو فضیلت دی ہے، شرف بخشا ہے، عزت عطا کی ہے، تمام مہینوں پر کیوں؟ تین باتوں کی وجہ سے، تین چیزوں کی وجہ سے رمضان سید الشہور ہے۔ پہلا یہ کہ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، ھذا شہر نظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور وہو شہر الذی فرضت صیامہ علیہ۔ پہلی وجہ یہ ہے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کی کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے واجب کیے ہیں۔
باقی مہینوں کے روزے واجب نہیں ہیں، روزے اس مہینے کے واجب ہیں، اور جانتے ہیں کہ روزہ عبادات میں سے واحد عبادت ہے جس کی اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دینے والا ہوں۔ یہ جو اجزی بہ ہے نا، اس کو فعل مجہول کے صیغے کے ساتھ ہم پڑھا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اگر اجزی بہ ہو تو معنی پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، میں اللہ روزے کی جزا بن جاتا ہوں، جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اللہ اس کا ہو جاتا ہوں۔ ایک تو روزے اس مہینے کے فرض کیے گئے، اس لیے فضیلت، دوسری اس لیے فضیلت ہے کہ شہر الذی انزلت فیہ القرآن، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ دیکھیں قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول ہے دفعی، ایک نزول ہے تدریجی۔ عربی گرامر کی روح سے نحن نزلنا الذکر، ایک فعل ماضی کا صیغہ آتا ہے نزلنا، ایک آتا ہے انزلنا۔ نزلنا تدریجاً نازل کرنے کو کہتے ہیں، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور وہ جو تدریجاً نازل ہوا وہ 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ انا انزلناہ، اور انزلنا کہتے ہیں یک دفعہ، یک بارگی نازل کرنے کو، دفعتاً پورے کا پورا قرآن ایک ہی شب میں قلب پیغمبر پر نازل ہوا، تو وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہو گیا، اور جس شب میں قرآن اترا ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل۔ توجہ ہوگی حضرات؟ فقہ جعفری کی روح سے مذہب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق شب قدر ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک ہے، 19 کی شب، 21 کی شب اور 23 کی شب۔ اگرچہ 23 کے احتمالات، امکانات زیادہ ہیں، بلکہ معصومین نے فرمایا کہ تینوں راتوں کی عظمت ہے کہ ان راتوں کا احیاء کیا جائے، شب بیداری ہو، اعمال بجا لا جائے، اس لیے کہ جو 19 کی شب ہوتی ہے، توجہ چاہوں گا، اس وقت انسانی امور کی تقدیر ہوتی ہے، یعنی رب فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ سال تک کس کس انسان کو کیا کیا دینا ہے، رزق دینا ہے، صحت دینی ہے، اولاد دینی ہے، گھر دینا ہے، کاروبار دینا ہے، زیارات پہ جائے گا، حج کرے گا، وہ یہ لکھے جاتے ہیں، امور کی تجویز ہوتی ہے۔ 21 کی شب ان کی تائید ہوتی ہے اور 23 کی شب امام زمانہ اس پر دستخط کر دیتے ہیں، ان کی تنفیذ ہو جاتی ہے۔ 27 کی شب عامت المسلمین اس کو شب قدر کے عنوان سے مناتے ہیں، لیکن مذہب اہل بیت کی روح سے یہ شب قدر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شب 27 کی فضیلت ضرور ہے، اور رمضان کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں وہ سب کی سب افضل راتیں ہیں، اس لیے اس شب کی بہرحال فضیلت اپنے مقام پر موجود ہے۔ تیسری وجہ جو ماہ رمضان کی فضیلت کی، یعنی پہلی فضیلت روزے فرض کیے گئے، دوسری وجہ قرآن نازل ہوا، اور تیسری وجہ کہ خداوند عالم نے شب قدر کو اسی مہینے میں رکھا، شب قدر کو جعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلت خیرا من الف شہر۔ سامعین گرامی قدر، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ آج کی جو مجلس منعقد کی گئی، یہ مجلس قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، اللہ فرما رہا ہے تمہاری طرف رب کی طرف سے قرآن بھی آیا، کتاب بھی آئی اور نور بھی آیا۔ توجہ چاہوں گا میں، خداوند عالم نے اکیلی کتاب نازل نہیں کی، کتاب کے ساتھ نور کو بھیجا،
میرے بھائیوں، جب اللہ قرآن نازل کر رہا تھا تو اکیلا قرآن نہیں بھیجا، قرآن کے ساتھ نور کو بھیجا۔ تو جب آغاز میں تنہا قرآن کافی نہیں ہوا تو پیغمبر کے بعد قرآن کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ قرآن کے ساتھ رسول اللہ بھی آئے۔ سامعین گرامی، نبی کریم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، متعدد مقامات پر حدیث ثقلین، توجہ چاہ رہا ہوں، حدیث ثقلین در حقیقت پیغمبر گرامی اسلام کے ایک ذمہ دار رسول ہونے کی حیثیت سے حدیث ثقلین پیغمبر کے ذمہ دار ہونے کو بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ کتنے ذمہ دار تھے کہ انہیں اپنی امت کی ہدایت کی فکر صرف زندگی میں نہیں تھی، قیامت تک کے لیے امت کی ہدایت کی فکر تھی، گمراہی سے بچانے کی فکر تھی۔ میرا سوال ہے شرفا آپ سے، آپ تھوڑے دنوں کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، ایمان سے بتائیے اپنے معاملات کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو بغیر کسی امین اور شریف اور ذمہ دار کے حوالے کر کے جاتے ہیں یا کسی کے سپرد کر کے جاتے ہیں؟ میرا گھر، میرے متعلقہ جتنے امور ہیں میں کسی امین اور شریف کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ آپ زیارات پہ جاتے ہیں، آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ چند دنوں کے لیے کہیں بھی جاتے ہیں، تو میرا بھائی اگر پیغمبر گرامی اسلام جنہوں نے امت کی ہدایت کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، امت کے لیے اتنی کوشش کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنی جان زندگی ختم کر لیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں، خود نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی، کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں دیے گئے جتنے میں محمد کو دکھ دیے گئے۔ وہ پیغمبر کی ساری تکلیفیں، وہ پیغمبر کے سارے دکھ کس لیے تھے؟ اس امت کی خاطر تھے، تاکہ میری امت عذاب سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، گمراہی سے بچ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے، جنت کے راستے پر چلے۔ رسول اللہ امت کو جنتی بنانا چاہتے تھے، ہدایت کے راستے پر چلانا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس پیغمبر نے زندگی میں اتنی کوشش کی اور جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو پھر امت کی فکر نہیں تھی۔ آپ تائید کیجیے جگہ ایک بندہ مسجد بناتا ہے نا، مسجد، یقین کریں مرتے وقت اس کو بھی فکر ہوتی ہے یار میرے بعد مسجد کا انتظام کیسے چلے۔ ایک شخص امام بارگاہ کا متولی ہے، اس کو بارگاہ کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد یہ نظام کیسے چلے گا۔ ایک بندہ کالج بناتا ہے، سکول بناتا ہے، کوئی بھی ادارہ بناتا ہے تو اس مؤسس کو، اس بانی کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد یہ نظام کیسے چلے گا، اس کا بندوبست کرتا ہے تاکہ میرے بعد بھی یہ نظام چلتا رہے۔ بولو، دنیا کا ہر ذمہ دار یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو اپنے جتنا بھی ذمہ دار نہیں سمجھا ہے، کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے اور اپنے بعد امت کی ہدایت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا، گمراہی سے بچانے کی کوئی فکر ہی نہیں کی۔ حالانکہ رسول اللہ خود فرما کے گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ گزشتہ انبیاء میں تو یہ ہوتا تھا ایک نبی چلا گیا، اس کو امید ہوتی تھی میرے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے، وہ امت کو سنبھال لے گا، لیکن نبی کریم کی امت آقا تو فرما کے گئے میں سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب نبی آنے والا کوئی نہیں، رسول آنے والا کوئی نہیں، اور فرما کے گئے لا نبی بعدی۔ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کو قیامت تک آنے والی امت کی ہدایت کی فکر نہیں تھی؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تصور کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کائنات کی ذمہ دار ترین ہستی کا نام ہے، ذمہ دار ترین ہستی کا نام ہے، اور خدا کی قسم
رسول اللہ نے اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرمایا جب تک امت کی ہدایت کا بندوبست نہیں کر دیا، اور قیامت تک گمراہی سے بچانے کا سامان نہیں کر دیا۔ اور وہ جو امت کو گمراہی سے بچانے کا سامان کیا، انتظام کیا، اس بندوبست کا نام ہے حدیث ثقل ہے۔ اس کا نام ہے حدیث انی تارک فیکم الثقلین۔ سوائق مہر کا کتاب ہے جو ہمارے رد میں لکھی گئی، تشیع کے اور سخت ترین رد میں لکھی گئی۔ جلانے والی بجلیاں یہ نام ہے اس کتاب کا، سوائق مہر کا، سائقہ کی جمع سوائق بجلیاں، مہر کا جلانے والی۔ گویا یعنی لکھنے والے نے شیعوں پر بجلیاں گرائی ہیں کہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اب یہ تو اس کی خواہش تھی نا کہ ہم جل جائیں گے، لیکن الحمدللہ ہم جلے نہیں اور جلیں گے بھی نہیں۔ اس کی گرائی ہوئی بجلیوں سے نور لے کے، روشنی لے کے دنیا کو حق دکھاتے جائیں گے اور سچ بتاتے جائیں گے۔ میرے شیخ سنی بھائیو، صاحب سوائق محرقہ نے بھی اس حدیث ثقلین کو اپنی کتاب میں ذکر کیا اور 36 صحابہ کرام سے ذکر کیا، یعنی 36 سلسلہ سند کا 36 راوی ہیں صحابہ میں سے جنہوں نے اس حدیث ثقلین کو ذکر کیا۔ اور یہ حدیث ثقلین صرف ایک مقام پر ذکر نہیں ہوئی، حجت الوداع میں میدان عرفات میں بھی رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ نبی کریم نے جو حضرت مینا میں مسجد خیف میں بھی رسول اللہ نے پھر اس حدیث کو بیان کیا۔ نبی کریم نے مسجد نبوی میں بھی اس کو بیان کیا۔ نبی کریم نے ام المومنین ام سلمہ کے حجرے میں بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ نبی کریم نے متعدد مقامات پر اس حدیث کو بیان کیا۔ آقا نے فرمایا، لفظوں کا اختلاف ہے، کہیں فرمایا انی مخلف فیکم، کہیں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، لوگو میں تمہارے درمیان 2 وزنی اور 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت جو میرے اہل بیت۔ فرمایا میری امت ایک ضمانت تم دو مجھے، ایک ضمانت میں دیتا ہوں تم کو، تم مجھے ضمانت دو ما ان تمسکتم بہما، قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میں ضمانت دیتا ہوں قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ، قیامت تک گمراہی سے۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا، فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ فرمایا سن لو، قرآن اور میرے اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، قرآن اور اہل بیت اکٹھے میں محمد سے آگے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ توجہ ہے حضرات؟ او بھائیو سننا، خدا کے لیے سننا، پیغمبر نے قرآن کے ساتھ کس کو چھوڑا؟ اہل بیت کو، اصحاب کو نہیں چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا، اور اصحاب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ میرے بعد جلد وہ وقت آ جائے گا کہ جب صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا۔ ابھی آپ گوگل پہ سرچ کریں، ابھی آپ نیٹ پہ نوجوان بیٹھے ہو تعلیم یافتہ، ابھی آپ سرچ کریں کہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 100 یا 120 سال کے اندر اندر آخری صحابی بھی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ توجہ، وہ 100-150 سال کے بعد دنیا ختم نہیں ہوئی، صحابیت کا دور ختم ہوا، لہذا صحابہ کا فرما بھی نہیں سکتے تھے، جو صحابہ کے بعد آئے وہ کس کے دامن سے متمسک ہوں گے۔ اس لیے پیغمبر نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا۔ جب تک کائنات میں قرآن رہے گا، اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد دنیا میں موجود رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔
اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے، سنیے گا۔ اسی سے ایک اور نظریہ واضح ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، ان کی ولادت ہوگی، ان کی ولادت ہوگی، ابھی یہ ولادت ہوئی نہیں، یہ نظریہ باطل ہو گیا۔ پیغمبر فرما گئے قرآن اور اہل بیت میں تو کبھی جدائی نہیں ہوگی، جب تک قرآن رہے گا میری اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد معاشرے میں موجود رہے۔ حدیث ثقلین دلیل ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف موجود ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی موجود ہیں تو کہاں ہیں، وہ میرا بھائی غائب اسی کو کہتے ہیں۔ غائب دو چیزوں کے مجموعے سے بنتا ہے، ایک اثبات ہوتا ہے، ایک نفی ہوتا ہے۔ موجود ہو اور نظر نہ آئے اسی کو غائب کہتے ہیں۔ موجود ہو اور نظر نہ آئے اسی کو غائب کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کائنات کی بقا وجود امام صاحب العصر پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ لولا الحجۃ لساخت الارض بأہلہا، حجت اللہ نہ ہوتے کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ کائنات کی بقا امام صاحب العصر کے وجود پر سب سے بڑی دلیل۔ جب تک قرآن رہے گا آل محمد کا کوئی نہ کوئی فرد دنیا میں ضرور رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ گھبرا تو نہیں رہے ضرورت؟ اچھا اب سنیے، یہ رسول اللہ کی ذمہ داری کو بیان کر رہی۔ پیغمبر اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کا سامان کر کے گئے، ایک قرآن چھوڑ کے گئے، ایک اہل بیت کو چھوڑ کے گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں سامعین گرامی، اور یہ حدیث بتا رہی ہے اہل بیت میں اور امت میں بڑا فرق ہے۔ اہل بیت پیغمبر اور ہیں، امت پیغمبر اور ہیں۔ ارباب دانش لطف لینا، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ انی مخلف فیکم، انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس کو؟ قرآن اور اہل بیت کو۔ او بھائیو، حدیث ثقلین پکار کے کہہ رہی ہے جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے امت، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہیں اہل بیت۔ اور حدیث ثقلین فرق واضح کر رہی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو گے گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ پیغمبر کی حدیث بتا رہی ہے جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی گمراہی کا خطرہ ہے، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہدایت کی ضمانت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی گمراہی کا خطرہ ہے، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اسی لیے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ میری امت گمراہ نہ ہونے پائے۔ وہ ہدایت کی ضمانت ہے، وہ ہدایت کی ضمانت ہے رسول اللہ کے اہل بیت۔ اور سامعین گرامی قادر، اللہ آپ کو جزائے خیر دی، اس لیے تو یہ حدیث میں پنڈی بھٹیاں کی حدود میں اور آپ کے ضلع میں شاید سینکڑوں بار میں سنا چکا ہوں، لیکن پھر سناتا ہوں۔ نبی کریم نے اپنے جلیل المرتبہ صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علی قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا کہ ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہو، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت ہے، کیوں علی کے پیچھے چلنا؟ فرمایا اس لیے کہ مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں، نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کافی ہوتا تو کہنے والا کبھی نہ کہتا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دو محمد۔
اور پیغمبر کا قرآن اور اہل بیت کو چھوڑنا خود دلیل ہے کہ منزل ہدایت میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، قرآن کی بھی، اہل بیت کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ، قرآن اور اہل بیت ہم اللہ ہیں، ثقلین ہیں۔ قرآن اور اہل بیت ثقلین ہیں، قرآن میں شک نہیں ہے۔ قرآن ایک طاہر صحیفہ ہے، ایک پاکیزہ صحیفہ ہے۔ اہل بیت بھی وہ ہیں جن کی طہارت کی گواہی قرآن میں دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ سامعین گرامی، قرآن کا ساتھی وہی سکتا ہے جو قرآن کو جانتا ہو، جو قرآن کو سمجھتا ہو، جو قرآن کو سمجھا سکتا ہو، جو قرآن کے محکم و متشابہ کا علم رکھتا ہو، قرآن کی تفسیر و تعویل سے واقف ہو، قرآن کیا کہتا ہے جو جانتا ہو۔ اس لیے پیغمبر نے قرآن کا ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑا۔ کیا ایک خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا، اہل بیت قرآن ناطق اور قرآن امام صامت۔ قرآن اہل بیت قرآن ناطق اور قرآن امام۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین کے جملے ہیں، آج مطالعہ کر رہا تھا تو ایک ایران کے اہل علم نے بھی بڑا کمال کا جملہ لکھا۔ انہوں نے یہی لکھا کہ اگر قرآن انسانی شکل میں اترتا تو مولا علی کی شکل میں اترتا، اور مولا علی اللہ کتاب کی شکل میں نازل کرتے تو قرآن کی شکل میں نازل کرتے۔ توجہ ہو گیا حضرات؟ جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہدایت کی ضمانت ہے، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گمراہی کا۔ تبھی تو کہا تھا کہنے والے نے کہ میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور میں گمراہ ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ جس کو خود گمراہی کا خطرہ ہو وہ لوگوں کو کیا ہدایت کرے گا؟ صلوات تو پڑھ دو سارے پر۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب پیغمبر نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ دیا۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، آقا نے فرمایا لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، قرآن مجید کی بہار یہ رمضان المبارک ہے۔ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے تلاوت قرآن کی توفیق بخشی۔ ایک آیت رمضان میں پڑھو، ایک آیت۔ رمضان کے علاوہ باقی سارے 11 مہینوں میں پورا قرآن پڑھو، رمضان میں صرف ایک آیت پڑھو، ثواب برابر ہے نا بہار، ہے نا بہار قرآن۔ اور قرآن دیکھیے، قرآن کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرأت کی جانے والی کتاب۔ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ جو امام صادق علیہ السلام کے پیروکار بیٹھے، آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن نور ہے۔ لا تتخذوا بیوتکم قبورا کما فعلت اليہود والنصارى۔ رسول اللہ نے فرمایا جس طرح یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے گھر قبرستان ہیں؟ فرمایا جن گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان ہے۔ منور کرو اپنے گھروں کو۔ چھٹے امام نے فرمایا ایک صلوات پڑھو ذرا سارا۔ آقا نے فرمایا کہ جس طرح تم زمین والے آسمان پر کچھ ستارے دیکھتے ہو، آسمان والے زمین پر کچھ ستارے دیکھتے ہیں۔ عرض کی کہ آقا وہ ستارے کیا ہیں زمین پر آسمان والوں کو نظر آتے ہیں؟ فرمایا جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ گھر اتنے منور ہوتے ہیں کہ آسمان والوں کو ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ قرأت کی جانے والی کتاب، لیکن
میرے سارے دوستوں، دکھ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا شہادت کا روز گزرا، وصیت نامہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، ایک وصیت آقا امیر المومنین کی، اور میں تمام شیعیان حیدر قرار سے ہاتھ جوڑ کر باندھ کر یہ عرض کروں گا، خدا کے لیے ہر بات بھول جانا، اپنے مولا کا آخری وصیت نامہ کبھی نہ بھولنا۔ جس آقا کی ولایت پر ناز کرتے ہو، ہمارے آقا مولا نے آخری وقت میں جو وصیتیں فرمائی وہ ہر شیعہ کو یاد ہونی چاہیے۔ وہ ہر مومن کو جو مولا علی کا شیعہ ہونے پر فخر کرتا ہے، اپنے مولا کی آخری وصیت تو یاد ہونی چاہیے۔ اس میں ایک وصیت مولا امیر المومنین علیہ السلام کی یہ تھی، اللہ فی القرآن لا یسبقکم فی العمل بہ غیرکم، خدا را میں تمہیں قرآن کے متعلق وصیت کرتا ہوں، قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے سبقت حاصل نہ کرے۔ قرآن پر عمل کرنے میں تم سبقت لے جانا تو علی والے ہو، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ رسول اللہ فرما کے گئے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ ایک وصیت ہی ہے، لہذا قرآن پاک کی تلاوت سے کوتاہی نہ کرو، ہر روز قرآن پڑھو۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ دل، وہ قلب ایک ویران گھر کی طرح ہے، ایک اجڑے ہوئے برباد گھر کی طرح ہے، جس دل میں کچھ بھی نہ ہو قرآن میں سے، کچھ نہ کچھ قرآن مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ اب میں 3-4 سوال کرنے لگا ہوں، آج کی مجلس کا یہی حاصل ہے، اسی پہ فکر کر لیں، اللہ ہمیں توفیق بخشے گا۔ دیکھیے انسان کوشش کرے نا تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے؟ صحیح قرآن سے مراد قرأت اور تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح اس کو اوقاف کا پتہ جو وقف کیے جاتے ہیں، جی صحیح مخارج کے ساتھ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ اقرأ القرآن بالحان العرب، فرمایا عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کو عربی لحن میں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں ہم میں جو باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو باقاعدہ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے زندگی میں کم از کم ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ اور ہم میں سے پھر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم زندگی میں کوئی ایک مختصر سی تفسیر یا قرآن کے حاشیے کا بھی مطالعہ کیا ہے؟ بس میں تو سوال ہی کر رہا ہوں، جواب تو ہر کسی کے پاس ہے۔ ہاں جی، ہر سوال کے جواب تو ہے ہر کسی کے پاس، لیکن لمحہ فکر ہے سارا دن واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ہاں جی پتہ نہیں انسٹاگرام اور کیا کیا یہ سوشل میڈیا کے اتنے ذرائع ہیں، سارے دن پوسٹیں آتی رہتی ہیں، پڑھتا رہتا ہے، شیئر کرتا رہتا ہے۔ جو پڑھنا تھا وہی نہ پڑھا، جو پڑھنا تھا وہی نہ۔ قرآن پڑھنے کے بھی فرض رسول اللہ فرما کے گئے، میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جو ہدایت کے لیے۔ قرآن پڑھتا کوئی نہیں، سمجھتا کوئی نہیں، ہدایت کون لے گا؟ میں نے کئی بار پہلے بھی کہا، پھر کہتا ہوں، شیعہ سنی کے جو مسائل ہیں اختلافی، یا بین شیعہ جو مسائل ہیں اختلافی، اعتقادی مسائل اور یہ دوسرے بھی مسائل جن میں اختلافات ہیں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر ہم قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لیں اور اپنی مشکلات کا جواب قرآن و اہل بیت سے پوچھیں، یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا ایک پرچم تلے جمع ہو جائے گی۔ پتہ ہے ہم مصیبت یہ ہے کہ ہم نے شخصیات کے بت بنائے ہوئے ہیں، بڑی سی پوسٹ کی، شخصیات کے بت بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے یہ کوئی نہیں سوچتا، مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ میرا مرشد یہ کہتا ہے، میرا راہبر یہ کہتا ہے، میرا پیر یہ کہتا ہے، میرا پیشوا یہ کہتا ہے، لگے ہوئے ہیں جہل پیروں کے چکروں میں اور جہل پیشواؤں کے چکروں۔
او بھائی تم نے اپنے اپنے پیر پیشوا بنانے تھے تو پیغمبر کا یہ فرمان کے درجہ کہ قرآن و اہل بیت سے تمسک کرنا، یہ ہادی رہبر مرشد عطا کر کے گئے رسول اللہ۔ مولا امیر المومنین کے اور اولاد امیر المومنین سے اللہ نے 12 ہادی رہبر پیشوا امام عطا فرمائے۔ ان کی رہبری کے ہوتے ہوئے کسی اور کی رہبری کی ضرورت ہے؟ اللہ نے عالم، اللہ نے طاہر، اللہ نے معصوم ہادی جب عطا کیے اور پھر جاہلوں کے پیچھے بھاگنا ہے تو پھر باقیوں کو کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ صلوات پڑھو سارے۔ ہاں جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ عجیب بات، اہل بیت پیغمبر میں ائمہ کو چھوڑ کر جاہل قوم بھاگ رہی ادھر ادھر۔ اپنے شیعوں نے پہ ناز کرو، اپنے ائمہ پہ ناز کرو، رسول اللہ ہدایت کے لیے چھوڑ گئے اور میں چکر میں پھروں فلاں۔ صلوات پڑھ دو سارے۔ یہ ہے نا عجیب بات ہے یا نہیں؟ مولا علی کے ہوتے ہوئے غیروں کے پیچھے یار افسوس۔ مولا علی جیسے رہبر کے ہادی کے ہوتے ہوئے غیروں کی پیروی کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ تشیع کا امتیاز یہ ہے، شیعہ کہتے اسی کو ہیں کہ جو مولا علی کی پیروی کرے اور مولا علی کو امام مانے، مولا علی کے ہوتے ہوئے کسی کی نہ مانے چاہے کوئی اقتدار میں آ جائے۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ قرآن اور اہل بیت سے تمسک، قرآن کی میں بات کر رہا تھا۔ قرآن پڑھتا کوئی نہیں، قرآن سے ہدایت لیتا کوئی نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت کوئی نہیں۔ وہی آقا کا فرمان نہج البلاغہ میں سیاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من القرآن الا رسمہ ومن الاسلام الا اسمہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کی صرف رسمیں رہ جائے گا۔ اب بولو ناراض نہ ہوئیے گا جی، وہ کیا کسی نے کہا تھا مرچن کدو لگنے، کیا ہوتا ہے وہ مثال ایک بنی نہیں، جدو حق بیان کرو تو مرچن لگنے، تلخ ہوتا ہے نا حق، حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن سے ہدایت لیتا کوئی نہیں، قرآن کو تو ڈال دیا پس پشت۔ مولا فرمانے ایک زمانہ آئے گا رسمیں رہ جائیں گی صرف قرآن کی اور اسلام کا نام نہ، معذرت معاف کیجیے گا، وہی نام والے مسلمان ہیں، نام والے مسلمان ہیں جی۔ قرآن کی بھی تفسیر بھی رائے، نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارے متدین دیندار لوگوں کی بات سن لیں۔ علماء دوست ایک شخص وہ یو کے میں، ان سے پوچھا کہ سنائیں زندگی ظاہر مسیح ہے، عیسائی لوگ ہیں، باقی مسلمان حکومتیں تو نہیں ہیں نا وہاں۔ ان سے پوچھا گیا کہ سنائیں آپ شیعہ حضرات علم علماء دوست زندگی یورپ میں کیسے گزر رہی؟ انہوں نے کہا جی کیا بتائیں، نہ چاہتے ہوئے بھی سال میں ایک آدھ خنزیر ہم کھا ہی لیتے۔ یہ ایک دیندار کے لفظ ہیں۔ ہم پاکستان میں اس لیے رہ رہے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چل رہا، ہمیں کوئی باہر نکلنے کی راہ مل نہیں رہی، ہمارے مسائل ہوتے ہیں نا ہمارے پاس بھی، تو ہم بھی امریکہ یورپ کو جانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ فقہا کا فتویٰ سن لو، اسلام کا حکم سن لو۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں تمہارا دین خطرے میں پڑ جائے، جہاں واجبات پر عمل کرنے میں تمہیں آزادی نہ ہو، جہاں پر رہ کر تمہیں حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہو، اس جگہ سے ہجرت کر جانا واجب ہے، وہاں سے نکل جانا واجب ہے۔ اسلام جہاں سے کوچ کرنے کا کہتا ہے، ہم وہاں دوڑے جا رہے ہیں، صرف دنیا کی خاطر، صرف دنیا ہے، مرنا نہیں ہے۔ ایک سروے آیا تھا، آپ جوانوں نے پڑھا ہوگا
جن لوگوں کو 70 سال ہو گئے ہیں نا، 70 سال پہلے، 60 سال پہلے جو یورپ گئے تھے، آج ان کی نسلیں ختم ہو چکی، کوئی اسلام نہیں ان کے پاس، تو بھول چکے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسی رنگ میں رنگے گئے جو وہاں غیر مسلموں کا جو طرز زندگی ہے اور طور طریقہ ہے۔ اسلام کہتا ہے وہاں سے ہجرت کر جانا واجب ہوتا ہے جہاں پر تمہیں دین پر عمل کرنے میں آزادی نہ ہو اور تمہارا دین خطرے میں پڑ جائے۔ اور شکر کرو الحمدللہ پاکستان اپنا وطن ہے، حب الوطن من الایمان، کم از کم اگر ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح ہو جائے تو ملک جنت بن جائے، اور حکمران نیک مل جائیں تو یہی ملک جنت بن جائے۔ قرآن کی صرف رسم، آج وہ دیکھ لیں قرآن رسموں کے لیے، بیٹی کو جہیز میں دیتے ہیں، قرآن دیتے ہیں جہیز میں۔ اچھا عجیب بات ہے، بیٹی قرآن پڑھنا نہیں جانتی، نہ قرآن کی تعلیم دی، نہ قرآن سکھایا، جہیز میں قرآن دیا گیا۔ یہ قرآن جو ہے نا جہیز کا حصہ ہے، ایسے ہی نا، جہاں وہ LED LCD کوئی پتہ نہیں اور فرنیچر کوئی اور سامان دیا، وہاں پہ قرآن سامان کے طور پر دیا، ہم نے ہدایت کے لیے دیا، ہدایت کے لیے دیتے تو کم از کم پہلے بیٹی کو قرآن کی تعلیم دلاتے، پہلے اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اولاد کے حقوق میں سے پہلا بنیادی ترین حق جو ماں باپ کی گردن پر ہے وہ کیا ہے؟ یعلمہ القرآن، اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ اچھا دو چیزیں، ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا، پڑھنے کے لیے عربی میں لفظ قرأت آتا ہے، علم کا دائرہ وسیع ہے، صرف پڑھنا علم نہیں ہوتا، پڑھنا بھی علم کے ایک شاخ ضرور ہے۔ علم قرآن کا مطلب یہ کہ یہ اولاد کو سکھائیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، وہ تو ہم نے دیا نہیں، بے جہیز میں قرآن دیا بیٹی کو، رسم ہی پوری کی۔ دلہن کو جب رخصت کرتے ہیں تو پھر قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں، یہ رسم یا نہیں ہے؟ بس اتنا ہی ہمارا اسلام ہے، ہم اسلام کو نا ٹچ ہی دیتے ہیں۔ ہاں جی، مجھے کئی بار فون آتا ہے، جی وہ جی شادی رکھنا چاہ رہے ہیں، جی وہ کمر در اقرب نہ ہو، ہاں جی کوئی نیک طریق بتائیں، بیٹی کی شادی رکھنی ہے، نیک طریق ڈھونڈ کے مولانا سے پوچھ کے رکھی، کنجر بھی بلا لیے، گانے والے بھی آ گئے، ناچنے والے بھی آ گئے، ڈھول بھی دبا کے بجایا، ہر فعل حرام کیا، نیک طریق ڈھونڈ کے۔ بولو تاریخ نیک ڈھونڈی، پھر سارا حرام چل رہا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیا نیک طریق ڈھونڈی؟ جب کرنا ہی فعل حرام ہے تو پھر نیک طریق کا کیا مطلب؟ وہ آج ایک فیس بک پہ تصویر آئی ہوئی تھی، ایک ویڈیو کسی نے چڑھائی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جوان اور لوڈو کھیل رہے ہیں۔ صلوات تو پڑھ دو سارے، ایک صلوات اور پڑھ دو سارے۔ شیعان اہل بیت سن لیں، اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس میں ایک شرط ہے جامع مسجد ہو تب اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ جو گھروں میں عورتوں کا اعتکاف بیٹھنے والا یہ بدعت ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہ شرعاً اعتکاف نہیں ہے۔ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے، اعتکاف کی شرائط نہیں ہے، تیری مرضی کا نام دین ہے، تیری پسند کا نام دین ہے، تیرے گھر کی نوکرانی ہے تیرا دین۔ ہم بس وہی اتنے دیندار ہیں کہ دین کی نہیں ماننی، اپنے تابع کرنا ہے دین کو، جو میں کو وہی دین ہے۔ صلوات پڑھو سارے اللہ۔ یا پھر وہ باقی سارا کنجر خانہ، اب دلہن کو رخصت کرنے قرآن لے آؤ، برکت ہو، سبحان اللہ، کیا برکت ہو۔
یا پھر وہ پرانا جب ہندوستان تھا نا، اب بھی شاید ہے رسم، پرانے ہندوستان میں ایک رسم اور تھی، جب کوئی بے ہوش ہو جاتا تھا نا، بیمار ہوتا تھا، تو پھر قرآن کی ہوا دیتے تھے نا، قرآن کو پنکھا بنا کے نا، تو یوں اس طرح سے قرآن کی ہوا دیتے، یہ بھی ایک رسم تھی۔ مرحوم نجم افندی نے 2 مصرے بڑے کمال کے کہے تھے، انہوں نے کہا تھا باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے۔ قرآن بے ہوشوں کے لیے نہیں آیا، قرآن ہوش والوں کے لیے آیا ہے۔ یا پھر ایک رسم ہے قبرستان میں قرآن پڑھنے والی، اچھا وہ بھی قبرستان میں بھی اولاد کو توفیق نہیں کہ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے یا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے، مدرسے سے طالب علم لے آؤ وہ قرآن پڑھے، انہوں دی ماں ہے، تیری ماں ہے، ہاں معذرت کے ساتھ معاف کرنا۔ شبیر کیا پڑھتے ہیں، معاملے مدرسوں میں رہے ہیں، اپنے ان کو نہیں بخشدہ کہ صلوات تو پڑھو سارے۔ کیا ڈاکٹر شریعتی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ شریعتی کہتا ہے مسلمانوں خدا کے لیے قرآن پر رحم کرو، قبرستان سے قرآن کی جان چھڑاؤ، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں اس کا مخالف نہیں ہوں، اصال ثواب کے لیے تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا وصیت نامہ تھا مولا علی علیہ السلام کو، یا علی جب مجھے دفن کرنا میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے نا مدرسے سے بچے لوگوں کو نہیں پڑھتے قرآن، بیٹھ کے گپے مارتے ہیں، لنگر پانی کر کے فارغ، صلوات پڑھو ذرا سارا۔ میں جنگ میں رہا، قوم سے جب آیا 5 سال تقریباً گزارے میں نے، وہاں ایک ملک صاحب سے ان کی اہلیہ فوت ہو گئی، تو جس طرح ہوتا ہے ختم کی مجلس تھی ثالث واقع کی، تو میں دعا کروانی تھی، ایک پرچہ انہوں نے لکھ کے دیا مجھے اور میں حیران ہو گیا، اوپر لکھا ہوا تھا 1000 ختم قرآن پاک۔ یقین کریں 1000 ختم قرآن پاک کا ثواب۔ میں حیران ہو کے پوچھا، کل میں نے کہا تمہاری اہلیہ فوت ہوئی ہے، ایک رات میں 1000 ختم قرآن کر بھی لیا کسی نے؟ ایک میں نے کہا تیرا بیٹا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، تو 1000 قرآن کس نے پڑھ لیا؟ کہنے لگے جی یہ جھنگ میں جتنے مدارس ہیں نا، سب سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اور جنگ کے مدارس سے سمجھ آ گئی بات؟ میرے جی ان سب سے میرے اچھے تعلقات ہیں، تو میں مدارس میں گیا ہوں تو ان سے میں نے سارے قرآن اکٹھے کیے، تو انہوں نے پڑھے۔ میں نے کہا دشمن علی کا ویسے حرم الباطل ہے، اس کا پڑھا قرآن تیری بیوی کو بخشوا دے گا۔ او بھائی نبی کریم کی حدیث پڑھنے لگو، ذمہ داری سے ربطال القرآن والقرآن یلعنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، ربطال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قاریان قرآن ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ان رہن من حدید فی جہنم تطعن بها رؤوس العلماء والقراء، رؤوس العلماء المجرمین۔ آقا فرماتے جہنم میں ایک لوہے کی چکی لگی ہوئی ہے، اس چکی میں قاریان قرآن کے سر پیسے جائیں گے اور مجرم علماء کے سر پیسے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک طرف قرآن پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب، اتنی تاکید جی، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں آقا کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو میں نے جب غور کیا تو مجھے پھر یہی نظر آیا، قرآن ان قاریوں پر لعنت کرتا ہے جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ وہ قاریان قرآن جنہوں نے قرآن میں اس آیت کو پڑھا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کو پڑھ کے بھی سیدہ طاہرہ کی صداقت کی گواہی نہ دی۔ ایسے قاریوں پر قرآن لعنت کرتا ہے جنہوں نے پڑھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور پھر بھی اہل بیت کی مودت والا فریضہ ادا نہ کیا، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ جنہوں نے پڑھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جنہوں نے آیت کو پڑھ کے علی کی ولایت کو نہ مانا، قرآن ان قانونوں پر لعنت۔ قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ کہنے لگے جی 1000 ختم قرآن کا ثواب، سبحان اللہ۔ او بھائی خود بیٹھ کے نا ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی بخش دو گے نا، اس کا ثواب بھی خدا پہنچا دیتا ہے۔ میں نے پڑھا صرف ایک درود پاک پڑھ کے کسی کی روح کو ایصال کر دو، اس کی روح اتنی خوش ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں میرے بھائی نے، میرے دوست نے، فلاں مومن نے میرے لیے درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے۔ یہاں وہی رسم و رواج، رسمیں پوری کرنے کے، قرآن رسموں کے لیے نہیں آیا، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن، سلمان تیرے لیے لازم ہے کہ تو قرآن پڑھا کر، ان قراءتہ کفارۃ الذنوب، تلاوت قرآن گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ حدیث سنیے گا، میں نا بڑا عرصہ ہو گیا سیالکوٹ میں ایک سید سے مجھے ملے اور مجھے کئی سال پہلے کی مجلس کا ایک حوالہ دیا اور کہنے لگے کہ شرائع صاحب میں نے نا آپ سے سنی تھی وہ حدیث، اتنے سال گزر گئے آج بھی میں اس پر عمل کر رہا ہوں، وہ حدیث اب پڑھنے لگا ہوں، شاید ہم میں سے بھی کوئی اس کا عامل ہو جائے۔ نبی کریم نے جناب سلمان کو خطاب کر کے فرمایا یا سلمان اذا قرأ المؤمن القرآن خلق اللہ بكل حرف یخرج من فمہ ملکا یسبح له الى یوم القیامہ۔ اے سلمان جب کوئی بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف قرآن کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا، تسبیح کا ثواب قاری کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس وقت سے آج تک میں نے تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور جو جعفری بیٹھے ہو، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے شیعہ کو چاہیے کم از کم ہر روز 50 آیات کی تلاوت ضرور کریں۔ 50 آیات کی تلاوت کیا مشکل ہے جی؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے میں نے حالات میں پڑھا، دسترخوان لگ رہا ہے نا، تھوڑا سا ٹائم 2-4 منٹ کی بات ہے، قرآن کھول کے پڑھنے لگ جاتے تھے، 8 مرتبہ دن میں پڑھتے، ہر نماز کے بعد تھوڑا سا تلاوت کرتے تھے۔ امام خمینی کے بیٹے سے ایک روایت ہے کہ نجف اشرف میں جب تھے امام خمینی تو آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، اشوب چشم تھا، تو جو طبیب تھا آنکھوں کا اس نے امام خمینی سے فرمایا کہ آپ ریسٹ کریں اور مطالعہ بھی نہ کریں اور قرآن بھی نہ پڑھیں کچھ دن۔ امام خمینی نے فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے آنکھیں چاہیے ہی قرآن پڑھنے کے لیے، اگر میں نے قرآن نہیں پڑھنا تو میں نے آنکھوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ یار اچھے تم ٹیوٹر رکھ لیتے ہو، فزکس پڑھانے والے، میتھ پڑھانے والے، اچھے قاری کا بھی بندوبست کرو جو صوت و لحن کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھائے جی۔ اتنے تو قابل ہو جائیں نا کہ میری قبر پہ میرا بیٹا آ کے قرآن پڑھے، تمہارا نیک اولاد کا وجود تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، تمہاری نیک اولاد نیکی اولاد کرتی رہے گی، ثواب تیرے بھی نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے حضرات؟ دشمن علی کا عمل باطل ہے، قرآن بھی اسی کو فائدہ دے گا جو ساتھ قرآن کے وارثان قرآن کو بھی مانتا ہو۔
ایک بڑی خوبصورت روایت، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. گھبرا تو نہیں رہا ذرا؟ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نماز فجر کا وقت تھا. آقا امیر المومنین علیہ السلام بیت الشرف سے نکلے مسجد کوفہ کی طرف، تو راستے میں ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی تھی. کوئی شخص پڑھ رہا تھا، چھت پر قرآن پڑھ رہا تھا، اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ اور بڑے خوبصورت لب و لہجہ کے ساتھ جناب قمر کے قدم رک گئے. عرض کرتے آقا یہ کتنا اچھا قاری ہے اور کتنا خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن کر رہا ہے. مولا امیر المومنین کے قدم رکے نہیں، فرمایا قمر رکو نہیں، اس کا قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. آگے مسجد میں امیر المومنین علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد آقا درس قرآن کے لیے بیٹھ گئے تو قمر چلتا ہوا آیا کہ میں آقا کی اس بات کی نہ وجہ معلوم کروں، اتنا اچھا قاری ہے تو اس کا قرآن اسے فائدہ کیوں نہیں دے گا. اسی گھر کے دروازے پر آ کے دق الباب کیا تو ایک شخص نکلا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے؟ جی میں. اب دیکھیے قمر مولا امیر المومنین کا غلام ہے، ایک صاحب معرفت ہستی کا غلام ہے. تو یہ بات قمر کو معلوم ہے، اتنی بات جانتا ہے کہ اتنا اچھا قاری اگر اس کو قرآن فائدہ نہیں دے رہا تو خرابی کہاں ہو سکتی ہے، بیماری کہاں ہو سکتی ہے. تو جناب قمر نے یہ سوال کیا کہ ذرا یہ بتا قاری تیرا مولا علی کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کہتا کون علی؟ جو ہم جیسا کہ ایک عام انسان ہی ہے، اور کیا ہے علی؟ وہیں سے مسجد کوفہ کی طرف رخ کر گیا. آقا آپ نے سچ فرمایا تھا اس کا قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں. قمر آ گئے مسجد میں، آہستہ سے بیٹھنے لگے. آقا امیر المومنین کی نگاہ پڑی، فرمایا قمر اب میری بات کا یقین آ گیا تجھ کو؟ آقا یقین تو تھا، بس اطمینان قلب کے لیے گیا تھا. لیکن آقا اب آپ بتائیں کہ آپ کو تلاوت کی آواز سن کے آپ کو کیسے پتا تھا کہ اس کا قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ فرمایا قمر سن، عالم ارواح میں خداوند عالم جب روح سے اقرار لے رہا تھا میں علی موجود تھا. سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لیا. جس روح نے پڑھا لا الہ الا اللہ، میں علی ہر اس انسان کو جانتا ہوں، اس کی آواز کو پہچانتا ہوں. اس روح نے پڑھا لا الہ الا اللہ. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار لیا گیا، جس روح نے پڑھا محمد رسول اللہ، علی ہر اس انسان کو جانتا ہے اور ہر اس کی انسان کی آواز کو پہچانتا ہے. اس کی روح نے اقرار رسالت بھی کیا، اس نے پڑھا محمد الرسول اللہ. اور جب تیسری مرتبہ میری ولایت کا اقرار لیا گیا، جس روح نے پڑھا علی ولی اللہ، میں ہر اس انسان کو جانتا ہوں اور اس آواز کو پہچانتا ہوں. پہلے دو اقرار کیے، میری ولایت کے اقرار پر یہ خاموش ہو گیا. علی کو یقین ہو گیا، دو آوازیں عالم ارواح میں سنی، میری ولایت پر ہو گیا خاموش. آج قرآن پڑھتے سنا، علی کو یقین تھا اس نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا، اس کا قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اور تاریخ جنگ نہروان میں جب خوارج کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، امیر المومنین لاشوں میں چل رہے تھے اور مولا کا غلام قمر ساتھ تھا. ایک لاش پر امیر المومنین رکے اور فرمایا قمر غور سے دیکھو اس شخص کو، پہچانو یہ وہی قاری ہے جس کی قرت تمہیں بہت اچھی لگی اور تم نے بڑے خوش ہو کے اس کی قرت کو سننا چاہتا اور میں نے کہا تھا قرآن فائدہ نہیں دے گا. دیکھو آج علی کے مقابلے میں علی کی تلوار سے واصل جہنم. سارے مومن بلند آواز نال بولو علی حق 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 علی حق. مبارک ساتیں قرآن کی بہار جو مہینہ ہے نا وہ تو اب اختتام پذیر ہے، لیکن آج وعدہ کرو اللہ کے گھر میں
اور اس ذکر میں بیٹھ کے کہ انشاءاللہ میں زیادہ نہیں کہتا، وعدہ وہ کرو جو پورا کر سکو، اور کچھ نہیں نا، صرف 10 آیتیں روز پڑھنے کا وعدہ کرو، نہیں 10 سے تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں، 14 معصومین کے نام پہ 14 آیات روز پڑھنے کا وعدہ کرو، انشاءاللہ تو کہتے ہیں۔ اب 14 آیات تو زیادہ نہیں ہے نا، اور دن میں 3-4 ہر موبائل میں تو قرآن پاک ہے، موبائل میں ایپ ہے نا جی، قرآن پاک، خود قرآن پاک کے بھی بے شمار قسم کے قرآن پاک بھی ہیں، اور ہاں جی اس میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اچھا 14 ایک بار بھی نہ پڑھو، صبح سے شام، شام سے صبح، 24 گھنٹوں میں 14 آیتیں بس، لیکن 14 آیتوں کو ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لینا، تھوڑا سا اس کا حاشی اور تفسیر بھی اللہ ٹائم دے گا تو پڑھ لینا، انشاءاللہ وعدہ ہو گیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے۔ تو کیا فرمایا، میں 2 وزنی چیزیں، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا، ان سے تمسک کرنا۔ تمسک کسے کہتے ہیں؟ یعنی قرآن اور اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں، اور یاد رکھو دونوں ثقلین ہیں، منزل ہدایت میں بھی دونوں برابر۔ اس بات کو سمجھو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کچھ کہے اہل بیت کچھ کہے، بلکہ آل رسول نے تو معیار عطا کیا۔ امام معصوم سے پوچھا کہ آقا آپ کی کوئی حدیث ہم تک پہنچے تو ہم کیسے یقین کریں کہ یہ آپ کا فرمان ہے؟ آقا نے فرمایا قرآن سے ملا کے دیکھ لینا، اگر وہ بات قرآن کے خلاف ہو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پہ مار دینا۔ تو کسی کذاب نے، کسی جھوٹے نے ہم پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اہل بیت رسول قرآن کے خلاف بات نہیں، جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتا ہے، اور اہل بیت کا عمل قرآن کی تفسیر ہے، اہل بیت کا عمل قرآن کی تائید میں ہے، قرآن کی تشریح میں ہے، قرآن کی توضیح میں ہے۔ منزل ہدایت میں بھی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا، چونکہ ٹائم کافی ہے، دن روزے سے تھے، ابھی روزہ بھی افطار کیا اور 1 گھنٹہ مجھے ہو بھی گیا پڑھتے ہوئے، ورنہ میں کچھ موارد عرض کرتا، لیکن ایک اشارہ کروں گا، میں 5-10 منٹ اضافی لے لوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا جی، دیکھو بزرگوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ بے شک پڑھیں جی، آپ ایمان جوان ہیں انشاءاللہ، سب مومن کو ایمان جوان ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ اچھا میں نے کہا نا کہ خود اہل سنت کی کتابوں میں، ان کی سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث ثقلین موجود ہے، اور ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن ذرا سنیے گا بڑے غور سے، پیغمبر تو فرما کے گئے کہ تمسک کرنا، اور مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ اہل بیت کا دامن بھی چھوڑ دیا، قرآن کا دامن بھی چھوڑ دیا، نہ اہل بیت کی مانتے ہیں نہ قرآن کی مانتے ہیں۔ یہ تمسک ہے، نہ قرآن کی مانتے ہیں نہ اہل بیت کی مانتے ہیں۔ صرف ایک روایت، ایک سلسلہ حدیث ہے، اور اسی پہ یہ لوگ بڑے زور دینے لگ گئے کہ پیغمبر نے 2 چیزیں جو چھوڑی ثقلین، وہ قرآن اور اہل بیت نہیں، قرآن اور سنت کو چھوڑا۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تنزل کر لیتا ہوں، مان لیتا ہوں کہ پیغمبر نے قرآن اور سنت کو چھوڑا، لیکن سوال تو پھر اپنی جگہ پر باقی ہے کہ پیغمبر کے بعد ہمیں کون بتائے کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ پیغمبر کی سنت کس سے پوچھیں؟ یہ فیضان سنت والے سنت بتائیں گے؟
کیلا کیسے رکھنا چاہیے اور کیلا کیسے کھانا چاہیے، نمازی کے آگے سے کیسے صلوات پڑھو سارے حضرات۔ یہ سنت مان لیا رسول اللہ نے سنت چھوڑا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں دوسری تاکید دوسری وصیت یہ تھی، پہلی وصیت تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسری وصیت مولا علی فرما کے گئے کہ رسول کی سنت کو ترک نہ کرنا۔ وہ ڈاکٹر تجانی سماوی نے خدا کی قسم کیا خوبصورت کتاب لکھی، اشیعتہم اہل السنہ، شیعہ ہی تو اہل سنت ہے، ہم ہی اہل سنت ہیں۔ او بھائی انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت، یہی سنت رسول کو ہم نے مانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر سنت چھوڑ کے گئے، لیکن پیغمبر کی سنت بتائے کون؟ چلو الحمدللہ الحمدللہ ہم تو ہیں اہل تشیع، خدا ہمیں اہل بیت کا شیعہ بنائے حقیقی معنی میں۔ تو جو اہل السنت کہلاتے ہیں ان سے تو فیصلہ ہو نہ سکا کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ پیغمبر نے 23 سال نماز پڑھی، توجہ، تو تم جو ہو اہل سنت تم سے تو فیصلہ نہ ہو سکا۔ پیغمبر نے فرمایا جیسے مجھے پڑھتا ہے دیکھو ویسے نماز پڑھو، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، کوئی بالائے ناف باندھتا ہے، کوئی زیر ناف باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، تم تو جاؤ فیصلہ کرو پیغمبر کی سنت ہے کیا۔ اور الحمدللہ کوئی شیعہ کائنات میں ایسا نہیں ہے جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہو۔ میں نے عشرہ محرم میں یہ حدیث سنائی تھی، پھر سنانے لگو، اپنے دل پہ نقش کر لو۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا، علی اعلم الناس بالسنہ، بی بی کہتی رسول اللہ کی سنت کا سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب۔ ہم نے رسول اللہ کی سنت کو ماننا ہے، لیکن رسول اللہ کی سنت کا عالم حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ مولا علی سے بڑا بہتر، زیادہ مولا علی سے بہتر رسول اللہ کی سنت کو کوئی جاننے والا۔ ہمیں مولا علی نے بتایا کہ پیغمبر کی سنت ہی ہے۔ مولا علی کا ہر طریقہ پیغمبر کی سنت کے مطابق، اہل بیت کا ہر عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ یہ ایک محاورہ ہے نا بھئی پنجابی دا، بھی پرائے گھر اٹھ نہیں لبدا کہ اپنے گھروں سوئی لب پہنے، ہے نا محاورہ؟ عربوں کا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، باہر والے کو کیا پتا گھر میں کیا ہے۔ رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر آل رسول سے پوچھو باہر والوں کو کیا پتا ہے رسول کی سنت کیا ہے۔ پیغمبر کی سنت پیغمبر کی آل جانتی ہے، پیغمبر کا طریقہ پیغمبر کے اہل بیت جانتے ہیں۔ پیغمبر سے بعد 150 سال آ رہا ہے، کوئی 200 سال بعد آ رہا ہے، وہ بتا رہے پیغمبر کی نماز کیسی، پیغمبر صلوات پڑھو سارے حضرات۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، میری اہل بیت۔ دامن تھام لوگے گمراہی سے بچ جاؤ، یہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب آخری بات آپ کی ضابط تمام، یہ جو حدیث ثقلین ہے، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اصل کس چیز کو چھوڑا رسول اللہ نے، ذرا غور کریے گا، بہت زحمت دے لی میں نے آپ کو۔ اصل کس چیز کو چھوڑا؟ قرآن تو رسول اللہ کے بھی ساتھ تھا، اور قرآن رسول اللہ کے بھی بعد بھی تھا، زندگی میں بھی بعد میں بھی، یعنی دو ممبر ہیں، ایک پر قرآن ہے، ایک پر اللہ کا رسول ہے۔ توجہ۔ اب جو پیغمبر فرما رہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور ہدایت، قرآن تو ممبر پر ہے، لیکن رسول اللہ والا ممبر خالی ہو رہا ہے۔ حقیقت میں رسول اللہ اپنے بعد اہل بیت کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ پہلے قرآن رسول اللہ کے ساتھ تھا، اب قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اور اہل بیت قرآن کے ساتھ رہے گا۔ تو حقیقت میں
وہ جو سرکار کی مسند خالی ہوئی، وہ جو سرکار دنیا سے پردہ فرما کے گئے، اپنے بعد اپنی جگہ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے۔ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اہل بیت کے دامن سے متمسک رہو، بچ جاؤ گے گمراہی سے اور بچ جاؤ۔ فرمایا کہ حوض کوثر پر قیامت کے دن قرآن اور اہل بیت اکٹھے مجھ سے ملیں گے۔ اصول کافی شریف میں جہاں حدیث ہے اس سے آگے ایک جملہ ہے 5ویں امام سے، پھر رسول اللہ پوچھیں گے اے اللہ کی کتاب، اے میری اہل بیت، میں جو تمہیں اپنی امت کی ہدایت کے لیے چھوڑ کے آیا تھا، میرے آنے کے بعد میری امت نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ قرآن کو بھی چھوڑ دیا مسلمانوں نے، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، قرآن پر بھی ظلم ہوئے۔ قرآن پر ولید اموی اس نے قرآن کھولا تو آیت سامنے آئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب یہ شیطانی عمل ہے، یہ رجس ہے، اللہ نے حرام کیا۔ کہتا ہے سامنے رکھو قرآن، یہ قرآن کون ہوتا ہے مجھے شراب سے روکنے والا اور مجھے شراب حرام کہنے والا؟ سامنے رکھ کے قرآن پر تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے کہ قرآن پاک کے اوراق ریزہ ریزہ ہو گئے، اوراق ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اور معتبر ترین کتابوں میں اگر یہ روایت نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں۔ پھر قرآن جلائے بھی گئے، قرآن جلا دیے گئے، قرآن کو آگ لگا دی گئی، اور یہی ظلم آل رسول کے ساتھ بھی ہوا۔ قرآن بھی جلائے گئے، آل رسول کے گھر بھی جلائے گئے، رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کی لخت جگر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لائی گئی۔ جو آگ مدینہ میں نبی زادی کے گھر کو لگی تھی، کربلا میں شعلے اٹھتے نظر آئے تھے، وہی ظلم امام صادق علیہ السلام کے گھر کو بھی جلا دیا۔ اور جنگ صفین میں بالآخر قرآن نیزوں پر بلند کیے گئے، چھوٹے قرآن چھوٹے نیزوں پر تھے۔ شام سے ایک بڑا نسخہ قرآن کا لایا گیا تھا، وہ اتنا وزنی قرآن تھا کہ کئی افراد مل کے اٹھاتے تھے، اس کو سب سے ایک لمبے اور طویل نیزے پر باندھا گیا، اور کئی افراد مل کے اس نیزے کو اس قرآن کو اٹھاتے تھے۔ خدا کی قسم جو کچھ قرآن کے ساتھ ہوا وہی آل رسول کے ساتھ ہوا۔ بازار شام میں وہ موقع آیا کہ نیزوں پر سر سوار تھے، جس طرح سب سے بڑا قرآن سب سے بڑے نیزے پر تھا، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سب سے طویل نیزے پر تھا، باقی نیزوں پر باقی شہیدان کربلا کے سر تھے، اور یہ سر تھا جو نوک نیزے پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے اپنے نانا کے فرمان کو سچ ثابت کر رہے تھے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تم سر تن سے جدا کر سکتے ہو لیکن قرآن سے اہل بیت کو جدا نہیں کر سکتے۔ صحابی رسول روایت کرتا ہے، میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا اور میرا گزر شام سے ہوا۔ کہتا میں جس دن شام پہنچا، شام میں جشن کا سما تھا، بازار سجے ہوئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی، لوگوں کے نئے بھڑکیلے لباس تھے،
عید کا سما تھا. میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ آج شام والوں کا کوئی خاص تہوار ہے؟ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، وہ عیدیں تو نہیں ہیں لیکن شام عید کا سما ہے. سہل بن سعد ساعدی رسول اللہ کا صحابی روایت کر رہا ہے. شامی کہتا ہے تم اجنبی معلوم ہوتے ہو. کہاں؟ میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں، میں تو بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، میرا یہاں سے گزر ہوا. شامی کہتا ہے آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، اس میں تعجب نہ ہوتا. صحابی رسول کہتا ہے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں؟ آج فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے کربلا سے لایا گیا ہے اور رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے اور یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. صحابی رسول تھک تڑپ گیا، کہتا ہے کیسے بے حیا لوگ ہیں، نبی کی بیٹیاں قیدی میں آ رہی ہیں اور شام والے جشن منا رہے ہیں. فرزند رسول کا سر لایا جا رہا ہے اور شام والے خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے پوچھا کس دروازے سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ بتایا گیا باب الساعات سے لایا جا رہا ہے. صالح سعیدی کہتا ہے میں باب الساعات کو پہنچا، عجیب ماحول تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے، لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے، ناچ رہے تھے اور نبی زادیوں کا استقبال ہو رہا تھا. سب سے پہلے کچھ نیزے جن پر کچھ سر سوار تھے بازار شام میں داخل ہوئے. کہتا میں ایک ایک سر کو غور سے دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رکی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے. صالح سعیدی کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے میں سفر. ان سروں کے بعد کچھ بے پالان اونٹ تھے جن میں کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے. صالح سعیدی کہتا ہے میں ایک طاقت کے قریب گیا جس پر ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی. میں نے جا کے سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا بچی تو اپنا تعارف کروا سکتی تو کون ہے؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی ہے شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں دیا، ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا. تو بتا کون ہے؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میرا نام سہل ہے. بچی نے جب سنا نا کہ میرے نانا کا صحابی اپنا تعارف کروایا، انا سکینہ تو بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. سلام کا جواب دیا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. صحابی رسول عرض کرتا ہے اے بنت پیغمبر، اے بنت امام، شام کے اس نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیے. سنو گے آقا زادی کی حسرت؟ جناب سکینہ نے فرمایا میرے نانا کا صحابی ہم پر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر دے، شبر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھے، نبی زادیوں کا تماشا نہ دیکھے، رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھے، ہمارے سروں پر چادریں دے. اور غیرت اشارے کر کر کے پوچھتے علی کی بڑی بیٹی کون اور علی کی چھوٹی بیٹی کون؟ اجرکم علی اللہ. 2 جملے. سال کہتا ہے میرے پاس 400 دینار تھا. میں نے کہا شمر یہ دینار مجھ سے لے لے، یہ درہم مجھ سے لے لے، سروں کو آگے آگے لے کے چل. سال کہتا ہے درہم اس نے لے لیے، تھوڑا سا فاصلہ ایجاد ہو گیا، میں سروں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، زیارت کرتے ہوئے جا رہا تھا. چھتوں پر عورتیں سوار تھیں، ان کی جھولیوں میں پتھر تھے. سال کہتا میں نے دیکھا ایک بڑھیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نیزے کا نشانہ لیے جس کے حضرت زہرا کا سر سوار تھا.
سال کہتے ہیں اس بڑھیا نے پتھر پھینکا، آقا حسین علیہ السلام کی پیشانی پہ لگا۔ صحابی رسول کہتے ہیں یہ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہلکھا ومن معہنا، میرا اللہ سارے عورت کو بھی ہلاک کر، اس کے ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر۔ صحابی رسول کہتے ہیں میری بددعا ختم نہ ہوئی، چھت گری، عورتیں فاصلے جہنم ہو گئی۔ میں عرض کروں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش میں زینب کے جنر سے دوسرا 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی جباولا تھا، ضربے کر رہی تھی، ابن سعد مخدار کر کے دیکھی تھی ابن سعد، اتقل روح اکبر و عبداللہ، ابن سعد کے دیکھ رہے میرا مان آیا سے بہت وَيْحَكُمَ مَا فِيكُمْ مسلم الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔